ہاں جی، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ساتھیوں، میں نے اس وقت بریک لے لیا جب ٹائم آ گیا نماز کا، اور اسی وقت میں بریک لے لیتا ہوں جب نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، ضروری ہے۔ تو اب میں وہی اپنی پیاری بیوی کے موت کا، جو میں نے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو میرے حالات ہو گئے، تو میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ جس کا بھی دنیا میں جنت جیسی زندگی ہو، اور وہ تھوڑے دن ہو، اور ہم سب کے تھوڑی ہی دن ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے آئے نہیں ہیں، اور یہ ایک خواب ہے، ایک مسافر خانہ ہے کہ ہمیں چلے جانا ہے، اور جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمانوں کے گھروں میں جو ہم پیدا ہوئے ہیں، تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس گھر میں میری پیدائش ہوئی وہ بھی الحمدللہ مسلمان تھے، ماں بھی باپ بھی، دادا پردادا سارا۔ ان سب کے لیے نماز پڑھنے کے بعد ان کی مغفرت کے لیے دعا، بلکہ ساری امت کے لیے جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ دعا کے اندر اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے علاوہ ماں باپ بھائی بہن جتنی بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور سارے امت مسلمہ کو یاد کرنا ضروری ہے، ثواب مل جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے بھی کہ ہم اللہ کو خوش رکھیں، کوشش یہی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اوپر جو آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کرونا آ گیا، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اس کا وجہ یہی ہے کہ ہم جو حکم ربی ہے، جو طریقہ زندگی میں بسر کرنے کے دن رات ہمارے اوپر لازم ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہمارے اوپر ایک قہر ہے، اللہ ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر منانے کا یہی طریقہ ہے کہ توبہ استغفار پڑھی جائے، اور ٹھیک وقت پر اپنا نماز قائم کر دیا جائے، اور معافی مانگ دیا جائے توبہ کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ، اللہ سے زاری اور رونا، کیونکہ اللہ ہی ہے ہمارا، دنیا صرف ایک امتحان کے لیے ہے، ہم ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں۔ تو یہ سوچنا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ تو راضی ہو جاؤ، اور ہمارے گھر سے بہت پیارے پیارے لوگ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، ماں باپ، میٹھے میٹھے بھائیاں، میٹھے میٹھے بہنیں، اور پیاری پیاری بیویاں۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہم سے الگ ہو گئے،
اور جس راستے پہ وہ چل پڑے وہی راستہ ہمارے لیے بھی ہے جانے کا. تو میں ایک نصیحت بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے کہ میں یہ باتیں اپنے بچوں کو بھی بتاؤں، بڑوں کو بھی بتاؤں، اور اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرے تو الحمدللہ مجھے بھی ثواب مل جائے گا اور وہ بھی راست پر آ جائے گا. تو خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ کا قرب حاصل کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر موت تک چلنے کی کوشش کرے. تو میری پیاری بیوی مجھ سے چلی گئی، مجھے بے حد تکلیف اور دکھ تو ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بے سجود ہو کر اور شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ اتنا غم جو بہت دل کو صدمہ پہنچا، یا اللہ میرے دل کو قراری دے دے، صبر دے دے. تو یہ دن تو ہر کسی کے اوپر آنے والی ہے. کسی کی بیوی چلی جاتی ہے، خاوند رہ جاتا ہے، کسی کا خاوند چلا جاتا ہے، بیوی رہ جاتی ہے. یہ نظام ہے اللہ پاک کا، اور اس پر ہمارا پکا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ساتھ موت بھی فیصلہ کیا ہے کہ موت کا بھی فیصلہ، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نہیں رہے گا زندہ، کوئی بھی نہیں رہے گا صرف واحد لا شریک اللہ تبارک و تعالی. کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ دریائیں، نہ جنگلیں، نہ پہاڑیں، نہ انسان، نہ جنات. جو بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے وہ سارا فنا ہو جائے گا. جنات ہو، ملائک ہو، انسان ہو، مطلب جو بھی چیز ہو وہ فنا ہو جائے گا. اور پھر حکم ربی کے طرف سے دوبارہ زندگی کی شروعات ہو جائے گی. اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، میں عالم نہیں ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت میں نے سنا ہے علماء کراموں سے یا میں نے پڑھا ہے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ دین کی باتیں ایک تبلیغ ہے، اور تبلیغ کیا ہے؟ یہ 7 الفاظ ہے تبلیغ. اس کے بڑے بڑے معنی ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگوں کو الحمدللہ جانکاری ہے، اور بہت سارے میرے طرح ان پڑھ جاہل ہوئیں گے جن کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے. میں نے ایک عالم سے پوچھا، مفتی تھے اور لندن میں، وہ برمنگھم سے لندن آتے تھے، مسجد حرا نام ہے اس مسجد کا، جمعہ پڑھنے کے لیے. میرے پڑوسی تھا فیصل آباد کا رہنے والا، اللہ بخشے مرحوم کو. ابھی اس کا 2-3 بیٹے ہیں وہاں، جو بالکل ہم ساتھ ساتھ رہتے تھے، پڑوسی تھے. تو وہ مجھے ایک دن کہنے لگا کہ بھائی کل جمعہ ہے
اگر آپ کا دل چاہے تو میرے ساتھ چلیں۔ مسجد حرام میں جو مفتی صاحب آتے ہیں برمنگھام سے، وہ بہت اچھا بیان کرتا ہے، بڑے عالم ہے۔ تو میں نے کہا ہاں ضرور چلوں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے تیار ہو کر جمعے کی نماز کے لیے دونوں چلے۔ وہاں جا کے مسجد بھرا ہوا تھا، ہم بھی جہاں جگہ ملی سب میں بیٹھ گئے اور تقریر بھی سنا، خطبہ بھی سنا، نماز بھی ہو گئی۔ اور پھر مفتی صاحب نے کہا کہ عصر نماز پڑھنے کے بعد سوال اور جواب شروع ہو جائیں گے۔ جن کے دل میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے، اسلام کے دائرے میں معلومات کرنا ہے تو میں جواب دوں گا۔ ابھی عصر تک تو دو ڈھائی 3 گھنٹے رہتے تھے۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ میں بھی عصر میں جاؤں، اور چند سوالات تھے میرے دل میں نے کہا میں مفتی صاحب سے اس کا جواب طلب کر لوں۔ عصر آ گیا تو پھر ہم دونوں چلے۔ ذوالفقار علی نام تھا اس کا بھی، فیصل آباد کریں۔ نماز جب ہو گئی عصر کا تو مفتی صاحب ممبر پر بیٹھ گئے اور پھر وہی بات دہرائی انہوں نے کہ جن کی دل میں کوئی سوالات ہو تو وہ مجھے بتائے، میں جواب دوں گا۔ چاروں طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ اٹھا کے کہ میرا سوال ہے، میرا سوال ہے۔ وہ نمبر وار اس آدمی سے پوچھ کے سوال اور جواب ہوتا رہا۔ جب میں نے دیکھا کہ ابھی خاموشی ہونے والی ہے، کوئی سوال و جواب کا آدمی کوئی نہیں، تو میں تقریباً شاید دوسرے صف میں تھا، کیونکہ ہم تھوڑا جلدی گئے تھے، جگہ مل گیا دوسری صف میں۔ میں اٹھ کھڑا ہو گیا اور کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے وہ اپنا سوال بتا رہا تھا۔ میں کھڑا ہوا، حضرت مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے۔ میں نے کہا نہیں جی، میں بیٹھوں گا نہیں، میں ایک آپ جیسے ہستی کے سامنے کھڑا رہنا پسند کروں گا۔ میرا سوال، اور سوال کس کا ہوتا ہے؟ ایک فقیر کا ہوتا ہے، بادشاہ کے سامنے۔ تو جب بادشاہ کے سامنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام خطیب ممبر پر بیٹھ جائے تو سمجھ لو کہ بادشاہ وقت کے طرح اس کی آداب اور عزت کرنا چاہیے۔ میں نے خود یہ پڑھا تھا، مفتی صاحب سمجھ گئے۔ میں نے کہا میں آپ کا بیعت بھی نہیں کر سکتا، میں سوال کرنے والا ہوں، فقیر ہوں، سوال آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ سوال سنیے اور اس کا جواب مجھے چاہیے۔ کہنے لگا کہ آپ بتائیں۔
میں نے کہا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ تبلیغ بہت لوگ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں اور تبلیغ سے فراغت لیتے ہیں، بیٹھتی بھی نہیں ہے، بھاگتے ہیں، بلکہ ان کو پسند بھی نہیں کرتے۔ تو مجھے یہ جواب دے دیجئے کہ تبلیغ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ تبلیغ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود شروع کیا ہے۔ کہاں سے شروع کیا ہے؟ جب معراج پہ ہمارے آقا نامدار جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور دیدار ہو گیا، بہت سارے باتیں بھی ہوئی، واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دے دیا۔ میں گہرائیوں میں نہیں جاؤں گا، مختصر کرتا ہوں یہاں بات کہ اللہ نے نمازوں کا تحفہ دے دیا، اور نمازی بھی 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں مقرر ہو گئی۔ پچاس نمازیں مقرر ہو گئی ہر بندہ بندی کے اوپر۔ اور وہاں سے جب واپسی ہو گئی تو اللہ کا رسول ہمارا آقا انعامدار جناب کریم محمد رسول اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دریافت کیا کہ بتائیں اللہ جل شانہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ تو میرے آقا جناب کریم محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ کہ کتنی؟ کہ 50 نمازیں ادا کرنی ہے ہر امتی کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، اللہ کے حضور میں حاضری دے اور منت سماجت کے ساتھ بتائے کہ اے مولا کریم، یہ میرے امت کے لیے بہت ہی مشکل ہے، بہت گراں ہے، وہ یہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر واپسی ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ قصہ مختصر، 9 دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 نمازیں کم کرتے تھے۔ اور جب 9ویں مرتبہ گئے اور نمازیں 5 ہو گئی تو بہت ہی خوشی کے ساتھ واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ پھر جاؤ۔ پھر جناب میرے آقا انعامدار جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، اگر میرے امت یہ بھی نہ کرے
تو پھر وہ میرے امتی کہلانے کا قابل نہیں ہے۔ تو یہ بات میں یہاں تک کرتا ہوں کہ نماز ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ ہر امتی کو بالغ، تندرست، لاچار نہیں، معذورت نہیں، دیوانہ نہیں، اس کے اوپر فرض ہے، اور چھوڑنا عظیم گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت میں جب ہم سارے انسان اور جنات اکٹھے ہو جائیں گے اور پیش ہو جائیں گے اللہ کے حضور میں، تو اللہ سبحانہ و تعالی پہلا سوال نماز کا اٹھائے گا۔ اب بتائیں آپ کہ ہم کتنے نمازی ہیں، کتنے نماز پڑھتی بھی ہیں کہ نہیں؟ کوئی تو جمعہ خان بن گیا ہے، صرف جمعے کے دن اس کے اوپر فرض ہے، باقی کوئی نہیں۔ یہ اپنا اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ٹکرا کر اپنی مرضی پر اپنی دین کو مٹھی میں لے لیا۔ تو آج جمعے کا دن تھا، ابھی ہم نے مغرب پڑھی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ سن رہے ہیں کہ میں نے جمعے کے دن مولوی صاحب سے کیا سنا۔ تو وہ بھی آج نماز ہی کے بارے میں فرما رہے تھے کہ جو بندہ نماز ٹائم پر قائم رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پروانے دیں گے۔ کس قسم کے پروانے ہیں؟ خوشیوں سے مالا مال ہو جائے گا، باغوں میں، جنت کے باغوں میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ جنت جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہے، شہد کا، شراب کا، دودھ کا، پانی کا۔ میں آپ کو یہاں نہ مسجد میں بیٹھا ہوں، نہ آپ کو تقریر کر رہا ہوں، صرف یہ میرا فرض ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں یہ پہلا جمعہ آ گیا، اور بہت سوچ بچار کے بعد میں نے کہا کہ کیوں نہیں، جو میرے علم میں ہے، میں اپنے پیارے پیارے ماؤں، بہنوں اور چھوٹے چھوٹے بچیاں، جو میرے پوتے نواسیاں اور میرے ہم عمر بزرگ جوان، تو ان کو یہ بتا دوں، شاید کوئی اس کے اوپر عمل کرے، مجھے بھی ثواب ہو جائے گا۔ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تو بات تبلیغ کی تھی، تو مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ تبلیغ اللہ نے شروع کیا ہے، اللہ نے۔ یہ بات نمازوں کی جو میں نے بتائی، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تبلیغ کے طور پہ پیغمبر علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ کیا ہے؟ دین پر چلنے کے لیے جو راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
جو سیدھا اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ سے تبلیغ شروع ہوا ہے، اسی کو تبلیغ کہتے ہیں کہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ لو، اور جب تک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی نماز نہیں ہوئے گا۔ تو یہی تبلیغ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نازل ہوا قرآن کے اندر بھی، اور جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا، اور وہ دنیا میں آ کے پھر بتانا شروع کر دیا، اور روز قیامت تک یہ چلے گی یہ تبلیغ والا۔ تو تبلیغ کی اتنی برکات ہے کہ میں آگے چل کر اگر آپ کو بتاؤں تو شاید کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن حقیقت ہے۔ جب میں سن 1968 میں لندن گیا تو وہاں کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی مسجد نہیں تھی۔ تو میں اور میرا چاچا ہم پاکستان امبیسی میں جمعے کے دن جایا کرتے تھے، اور وہاں فرسٹ سیکرٹری حفیظ نام تھا اس کا، اور حافظ القرآن بھی تھے۔ تو اس سے ہم ملاقات کر کے نماز پڑھ کے، اور پھر وہ درس بھی دیتے تھے عصر تک، تو ہم وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لندن میں کوئی مسجد نہیں تھی، اس لیے ہمیں جانا پڑتا تھا امبیسی آف پاکستان جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اس وقت سے لے کے اب 4-5 سال ہو گیا کہ میں وہاں سے ریٹائر ہو کر آیا ہوں۔ ریٹائرمنٹ کا تو خیر بہت وقت گزر گیا، کچھ عرصہ میں وہاں رہا، لیکن یہ تو میں نے بتایا تھا کہ میں 2 اکتوبر 2017 میں حج کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد میں واپس نہیں گیا ہوں، شاید ایک دفعہ جانا پڑے، کچھ ضروری بات کے لیے اس کو مٹانا ہے، بتانا ہے، میرے ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے۔